کوئی مفتی، کوئی پیر، کوئی ذاکر، کوئی لیڈر تو ہمارے سامنے آ کر ہماری دلیلوں کا جواب دے۔ یہ میرے خلاف جو انہوں نے الزام بنایا توہین رسالت کا، توہین سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، اگر کوئی دعوے دار ہے کہ اس میں توہین ہے تو ہمارے سامنے آئے، ثابت کرے۔ وہاں توہین نہیں ہے تو شور کیوں ہے؟ پیچھے ایرانی سوچ ہے۔ کوئی مفتی، کوئی پیر، کوئی ذاکر، کوئی لیڈر تو ہمارے سامنے آ کر ہماری دلیلوں کا جواب دے۔ یہ قرآن کے نقطہ نظر سے ہم بول رہے ہیں، اور ہم کسی کے پابند نہیں ہیں۔ جب قرآن سے بغاوت ہو تو ہم ان کا منہ دیکھیں اور پھر بولیں۔ ہم پاکستان کی سٹیٹ کے تابع ہیں، مگر ختم نبوت پر حملہ ہو تو ہم کسی کا منہ نہیں دیکھیں گے، ہم اپنا ایمان پہلے بچائیں گے۔ تو یہ ایک فرقہ جو ہے وہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ کہہ کر نبی کے معنی میں ذکر کرتا ہے، بلکہ نبوت سے بھی اگلا درجہ، کیونکہ ان کے نزدیک معصوم جو ہے وہ اس سے خطا اجتہادی بھی ممکن نہیں۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے 12 اماموں کو 12 نبی مانا ہوا ہے، اور اس کی دلیل یہ لفظ واضح ان کی زبان سے اسمبلی میں آ چکا کہ معصومہ کہہ کے سیدہ کو نبیہ کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ اور ہمارے کئی لوگ کہہ رہے تھے بولنے کی کیا ضرورت ہے، اور کئی کہہ رہے تھے توہین سیدہ ہو گئی ہے۔ میں ان بدھوؤں کو کہتا ہوں، جب کوئی چوک میں کھڑا ہو کر سیدہ پاک کو خدا کہہ رہا ہو تو کیا تم منہ بند رکھو گے؟ کیا یہ جب تم کہو گے کہ وہ خدا نہیں تو یہ کوئی توہین سیدہ ہے؟ حکومت، ادارے، فوج، سپریم کورٹ مجھے قومی اسمبلی میں بلائے اور میرا نقطہ نظر سنے، اور کسی کو بھی کوئی اتھارٹی، کوئی عالم، کوئی جج، کوئی وکیل، کوئی لیڈر وہ آ کے میرے سامنے توہین رسالت ثابت کرے، میرے حوالے سے توہین سیدہ پاک ثابت کرے، اور اس کے علاوہ جو بولا ہے ذاکر، جاہل، جو روافظ کا لیڈر، یہ دیکھ لو ان کے چہرے، اور یہ دیکھو یہ صورتیں، یہ مسلک اہل سنت کے غدار جنہوں نے گھڑ گھڑ کے لفظ توہین کے اپنی طرف سے بولے، ان سب پر پہلے انہیں 80 کوڑے مارو، اور اس کے بعد ان پر 295 سی لگاؤ۔ میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اسمبلی میں بلاؤ مجھے، اور ان میں سے کسی کو کہو توہین آ کے ثابت کرے۔ باقی آج بھی میں کہتا ہوں کہ جو چپ ہیں اس وقت، جہاں توہین نہیں ہوئی تھی وہاں بول پڑے، اور جہاں توہین ہوئی ہے وہاں گونگے بن کے بیٹھے ہیں۔ تف ہے تمہاری لیڈری پر، تف ہے تمہاری مولویت پر، تف ہے تمہاری پیری مریدی پر۔ جہاں ایمان پہ حملہ ہے وہاں تم منہ بند کر کے بیٹھے ہو، اور جہاں تحفظ ہے شان زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، شان قرآن پر، شان ایمان پر، وہاں تم نے ایرانی سوچ کے ہاتھوں میں کھیل کر تم نے بازیاں لگانا شروع کر دیں، درخواستیں دینا شروع کر دیں۔ شرم نہیں آئی تم لوگوں کو؟